ناظرین تمام لوگوں کو حکیم یاسین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، آج الحمدللہ ہمارے ساتھ حکیم بید اللہ صاحب موجود ہیں اور الحمدللہ بہت قابل حکیم ہیں اور بہت زیادہ معلومات جانتے ہیں حکمت کے بارے میں۔ اور آج انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے، کیا چیز کھانی چاہیے، کیا نہیں کھانی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس چیز پہ آج گفتگو ہوگی اور حکیم صاحب بتائیں گے آپ کو۔ جی حکیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ پاک کی جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے اندر سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہمارے لیے صحت ہے۔ آج ہر انسان جو ہے وہ اپنی صحت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ پیسے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی سہولت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی صحت کو جو ہے نا سب سے پہلے آگے رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس انسان کی صحت کو قائم کرنے کے لیے، بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اپنا دین عطا فرمایا ہے، جس میں اللہ پاک نے ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ پاک کے احکامات کے اندر سب سے بڑا حکم جو ہے وہ روزے کا ہے۔ رمضان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح سے لے کر آفتاب سے پہلے جو ہے نا سورج نکلنے سے پہلے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور غروب آفتاب تک جو ہے نا ہم بھوکے رہتے ہیں۔ یہ بھوکا رہنا یہ اللہ پاک نے جو ہے اس کے اندر بڑی اہمیت رکھی ہے، کیونکہ ہم جب 12-13 گھنٹے کا جب ہم فاقہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے جسم سے جو فاضل مادے ہیں وہ ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، وہ خارج ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ صحت بنانے کے لیے وہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس وقت کھائے جب اس کو شدید بھوک ہو۔ شدید بھوک کے اوپر جب وہ کھائے گا تو اس کے اوپر جو ہے اس کو حرارت غریزی بھی ملے گی اور اس کی رطوبت غریزی بھی جسم میں سٹور ہوگی۔ پھر یہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا قوت طاقتیں جو ہے نا وہ سٹور ہونے لگ جائیں گی۔ آج الحمدللہ میرے یہ بھائی حافظ یاسین صاحب انہوں نے مجھے مدعو کیا، اپنے ہاں بلایا، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہم لوگوں کی فلاح کے لیے، کہ لوگوں کے اندر کیسے ہم جو ہے نا صحت کو عام کرنے کے لیے، سنت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو عام کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے مجھے موضوع عطا فرمایا وہ لوگوں کی صحت، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں یہی عطا فرمایا کہ رمضان ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی ڈائٹ کو، اپنے کھانے پینے کو رکھیں گے پھر جو ہے نا ہماری صحت جو ہے نا وہ بہت اچھی رہے گی۔ جی حکیم صاحب، لوگوں کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے اندر کیا چیز کھانی چاہیے، افطاری کے ٹائم کس طرح افطاری کرنی چاہیے اور سحری جو ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ذرا لوگوں کو بتائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کس طرح لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے؟ ماشاءاللہ میرے بھائی، سب سے پہلے جو ہے نا ہم جب سحری کھاتے ہیں، سحری کے بعد جب افطاری کرتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے بڑے ہی اچھے قسم کے جو ہے نا مشروبات پڑے ہیں، پھل پڑے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم نادانی کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے نا وہ قابل صحت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہم افطاری کریں کھجور کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے ہم نیم گرم دودھ پی لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کریں ہم فروٹ چاٹ بنا لیں، کالے چنے کی چاٹ بنا لیں، اس کے اندر دہی اور کیلے کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بلغم بناتا ہے، جگر اسی وقت سفرا بنائے گا اور جو ہے نا آدمی کو جو ہے نا نزلہ زکام ہو جائے گا۔ ٹھنڈے مشروبات سے جیسے یہ کولڈ ڈرنک ہے، اسکنجبین ہے، یا اپنا مشروبات ہیں، ٹھنڈے مشروبات، ان سے اوائڈ کیا جائے۔ اور پھر جو ہے نماز پڑھیں، نماز کے بعد جو ہے نا کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، ایسی ہماری ایک ترتیب ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رات کو جو ہے نا یہ سحری، اور سحری کے اندر ہمارا یہ ترتیب ہو کہ ہم جو ہے وہاں پہ ملائی ہو، دہی کی ملائی ہو جائے، دودھ کی ملائی ہو جائے، ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا رات کا جو سالن بنا ہو وہ ہم استعمال کریں۔ ہم زندگی کو جتنا سادہ رکھیں گے اتنا ہماری صحت جو ہے نا وہ اچھی رہے گی، اور ساتھ جو ہے نا ہم چائے کا استعمال کر لیں۔ تو یہ میری ایڈوائس ہے کہ ہم سب بہنوں کے لیے، سب بھائیوں کے لیے، سب دوستوں کے لیے کہ وہ اپنی صحت کے جو ہے نا وہ سب سے آگے رکھیں۔ حکیم صاحب، لوگوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، جن لوگوں کا وجود جو ہے نا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو کیا چیزیں کھانی چاہیے رمضان المبارک میں؟ اس کے لیے میں سب سے پہلے ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو ہمارا جو ہے نا فروٹ کے اندر اللہ پاک نے یہ حیوانی چیز ہے، نباتاتی ہیں، اس کے اندر پپیتے کا استعمال کیا جائے، اس کے لیے امرود کا استعمال کیا جائے، اس کے لیے جو آپ کچھ دنوں کے بعد لوکاٹ آ جائے گی، وہ سفرا پیدا کرتی ہے، وہ جسم سے فاضل مادوں کو نکالتی ہے، آڑو اس کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو جو ہے نا ہم استعمال کریں۔ اور اس کے بعد ایک ہم قہوہ استعمال کریں، نیم گرم قہوہ، جس سے جو ہے نا ہمارے جسم کی جو چربی ہے وہ ہماری خارج ہوگی۔ اس کے لیے جو ہے نا یہ دار چینی، خشک پودینہ اور بڑی الائچی، اس کا جو ہے نا ہم دن سے 2 سے 3 دفعہ جو ہے نا اگر قہوہ استعمال کریں گے پھر جو ہے نا ہمارے جسم کے فاضل چربی بھی
ڈسچارج ہوگی اور ہمارا نظام ہضم بھی ٹھیک ہوگا، اور ہمارا جو ہے نا ہم دن میں 1-2 دفعہ موشن آئیں گے. موشن آنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر جس آدمی کو موشن نہیں نہ آتا کھل کے، وہ سمجھ لو وہ آدمی بیمار ہے، وہ اس کو گھٹنے میں درد ہے، اس کے پیٹ کے اندر ری ہے، ہوا ہے، وہ اس کو مسائل ہی مسائل ہیں اس کے ساتھ. اس لیے جو ہے نا پیٹ کا صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے. جی ماشاءاللہ حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ جب افطاری کرنی ہے، افطاری کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرم دودھ کرنا ہے. گرم دودھ کر کے اس کو افطاری کے ٹائم پہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو ہے نا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ کی طبیعت صحت بالکل ٹھیک رہے گی. آپ دودھ کا استعمال کیا کریں. جب افطاری کرنی ہے گرم دودھ کر کے 2 کھجوریں لے لیں، اس کے ساتھ آپ افطاری کریں. صبح جب سحری کرنی ہوتی وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ کیا کریں، کھانا کھایا کریں، جتنی آپ کو بھوک ہو اس طریقے سے کھانا کھا لیں. اور ایک بات اور ہے کہ جو لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں وہ بھی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے. تو یہی چیزیں حکیم صاحب بتا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے نا میں عید گفٹ ایک لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ میں عید گفٹ کا آپ لوگوں کو تعارف کرواتا ہوں. تو جو میں ہر رمضان المبارک کے اندر تعارف کراتا ہوں، دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر میرے پاس ٹائم بہت زیادہ جو ہے نا شارٹ ہوتا ہے. اس لیے کیا تاکہ افطاری کروانی ہوتی ہے لوگوں کی. اور الحمدللہ یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ 11 ماہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں. 1 ماہ جو ہے نا وہ ہم اللہ کے راستے پہ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ پورا ماہ جو ہے نا 1 مہینہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے پہ لگایا جائے. اور اس کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ جتنا ہم لنگر شریف کا انتظام کر سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کریں اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بس یہی چیز ہے. اور عید گفٹ کس طرح کا، لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ حکیم یاسین صاحب آپ ایک تیل بناتے ہیں، تیل کا ہمیں تعارف کروا دیں. تیل جب آپ بناتے ہیں تیل کے اندر سے دھواں نکلتا ہے. جو دھواں نکلتا ہے، ہم کافی لوگوں نے دردوں والے بندوں نے اس کے استعمال کیا تو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. جو لوگ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ مردانہ کمزوری کی باتیں بہت کم کی جائیں. حالانکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ حکیم یاسین شادرہ موڑ لاہور میٹرو اسٹیشن کے سامنے والے جو بندے ہیں یہ صرف مردانہ کمزوری کے اسپیشلسٹ ہیں. جو بندے دنیا سے تھک چکے ہیں علاج کروا کے الحمدللہ حکیم یاسین ان چیزوں کا بھی علاج کرتا ہے. تو میں چند باتیں صرف کروں گا تاکہ رمضان المبارک ہے تو اس کے اندر میں زیادہ فالتو باتیں نہیں کرتا. تو چند باتیں ہوں گی. یہ دیکھیں جی، یہ میرے پاس ہے جوہر جو عید کے لیے تحفہ بنا دیا ہے. اس کے اندر جناب علی وہ چیزیں، وہ دوائیں، وہ میڈیسن ہیں جن کے اندر 2 سال 3 سال لگ چکے ہیں. بناتے رہے ہم، بنا کے جو ہے نا اب ہم نے رکھی ہیں. یہ الحمدللہ تیار ہو چکی ہیں. اور ان دوائیوں کے اندر کون سی چیزیں، سب سے پہلے میرے پاس اس کے اندر یہ والی دوائی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے یہ دوائی بنا دی ہے کہ یہ 15 خوراکیں کھانی جن لوگوں کو جرکان ہو جاتا ہے، کالا ہو پیلا ہو جو بھی جرکان ہو جاتا ہے، جرکان والے کے لیے یہ بہترین قسم کی یہ دوائی ہے. یہ 15-20 خوراکیں دینی انشاءاللہ تعالیٰ وہ جڑ کے اندر سے ختم ہو جائے گا. دوسرا اس کا فائدہ کیا، جو کہتے ہیں گھٹنوں کے اندر، جوڑوں کے اندر، موروں کے اندر پرانی سے پرانی درد ہے، مجھے درد ختم نہیں ہوتی، یہ دوائی کھانے کے ساتھ درد بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ میں نے شنگرف بنائی ہے. اس کی بھی 7 سے 8 خوراکیں 10 خوراکیں جس طرح کا مزاج ہوتا ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نبض دیکھتے ہیں، نبض دیکھ کے مزاج دیکھتے ہیں، مزاج جس طرح کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم دوائی دیتے ہیں. الحمدللہ لوگوں کو شفا ملتی ہے، لوگ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں. یہ مغلس ہے. ہمارے پاس جو مغلس ہوتا ہے وہ مغلس اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قطرے آتے ہیں، پانی کچا پانی نکلتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں جو ہے نا خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، میرے کپڑے پلید ہو گئے ہیں، خراب ہو چکے ہیں. ان لوگوں کو میں یہ دعوت دوں گا ذرا غور و فکر کے ساتھ یہ میری ویڈیو مکمل طور پہ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے آپ نے پانی لینا. یہ دیکھیں پانی پینے والا ہے. کچھ لوگ بھلا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے نہیں نہ مانا اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، میری بات کو کیا ماننا ہے. میری صرف عزت دار اور غیرت مند بندے کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ میری کوئی بات نہیں ہوتی. یہ دیکھیں یہ پانی ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی 2 نمبری، کوئی بھائی سادہ پانی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی پانی پی کے دکھا دیا. یہ دیکھیں یہ پانی ادھر رکھا ہوا. یہ پانی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ مغلس ڈالنا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے، یہ ذرا غور سے سن لیں جن لوگوں کو قطرے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوائیں کھا کے ہم تھک چکے ہیں، ہمارے قطرے بند نہیں ہوتے، مادے کے منی کے قطرے آتے ہیں، تاند پڑتی ہے، تلام ہو جاتا ہے، فون پہ باتیں کرتے ہیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. عورت کے پاس جاتے ہیں، ہم بستری کرنے لگتے ہیں تو 1 منٹ کے اندر خلاص ہو جاتا ہے اور نفس نیچے بیٹھ جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے دعوت ہے، یہ صفوف مغلس کھائیں. اس کا نام ہے صفوف مغلس. اتنا رات کو سوتے وقت آپ نے کھانا ہے. یہ دیکھیں اس طرح اس کو آپ نے کھانا. یہ میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ مغلس آپ کو کرے گا کیا. یہ دیکھنا ذرا، یہ دیکھیں جی
یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس طریقے کے ساتھ اس نے مادے کو گاڑھا کر دینا ہے، نس کے اندر بے پناہ سختی پیدا کر دے گا، ٹائمنگ کو بڑھائے گا، کمزوری کو ختم کر دے گا، لاغر پن کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، خالی یہ جو مغلس ہے یہ ٹائمنگ کے لیے اور قطروں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک تیل دیتے ہیں جو عید کے لیے لوگوں نے کہا نا حکیم صاحب عید گفٹ ہمیں دے دیں، ہم اس کو استعمال کریں، وقتی طور پہ بھی فائدہ ملے، اس کا رزلٹ ملے اور لائف ٹائم تک بھی اس کا رزلٹ ملے۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے ایک تیل بنایا، اس کا نام ہے جگنو تلا۔ یہ تیل بہت زیادہ لوگ مجھ سے منگواتے ہیں، یہ تیل بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی کر چکا ہے، اور یہ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ اور لوگوں کے کہنے پہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، اس کا نام ہے جگنو تلا۔ یہ دیکھ لیں بھائی جان، یہ نہیں سوچنا کہ اس کے نیچے میں نے آگ جلائی ہوئی ہے، نہیں، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا جی، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا، دھواں نکل رہا ہے، اس کا نام ہے جگنو تلا۔ یہ نفس کے اوپر آپ 7 اور 7 14 دن لگا دیں، سنت والا حصہ چھوڑ کے اس کی مالش کرنی، ہلکی ہلکی مالش کرتے کرتے بے پناہ سختی پیدا کرے، مضبوطی پیدا کرے، تو پھر نبی کی سنت ادا کرنا، پھر گناہ نہیں کرنا۔ گناہ کرنے والا بندہ میرے پاس نہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہاں غیرت مند بندہ آ کے، عزت دار بندہ آ کے مجھے ایک مرتبہ آ کے کہہ دے کہ انصاف میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرا علاج کرو، ایمانداری کی بات ہے، میں اس سے پیسے نہیں لوں گا، فری بھی علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل اس سے پیسہ نہیں لوں گا۔ اور میرے پاس کافی سارے لوگ آتے بھی ہیں، بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں کہ انصاف ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہمارا علاج کر دیں، یقین کر کے جانے میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ میرے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جب کوئی بندہ میڈیسن ہربل دوائی مجھ سے لینے کے لیے آتا ہے، جب تلا لینے کے لیے آتا ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ واش روم میرے پاس ہے، میرا تیل لے لے، اس کو ہلکی ہلکی مالش کرے، مالش کر کے 10 سے 15 منٹ میرے پاس بیٹھ جائیں، اگر 15 منٹ کے اندر اندر بے پناہ سختی پیدا کرے، مضبوطی پیدا کرے، تو پھر تعریف میرے اللہ کی کرنی ہے، کس نے قدرتی طور پہ اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ شفا دینے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ پنجابی کے اندر شعر ہے نا کہ نہ ہم سمجھے نہ تم سمجھے اس کایا کی قدردانی، اب سمجھے تو خاک سمجھے جب لٹ گئی جوانی، کس کام کا ہے وہ دریا جس میں نہیں روانی، جب جوش ہی نہ رہا تو کس کام کی ہے جوانی۔ جوانیاں بحال کرنیاں نے تے حکیم یاسین کو تانوں آنا پے گا۔ اچھے تو اچھا تلا ایک میں تلا تیار کیتا ہے، ویگرا دے مقابلے تے کہ میں تلا تیار کیتا، اس تلے دا نام دس دوں۔ اگر رمضان المبارک دا مہینہ بہت برکتاں والا، بہت شانہ والا مہینہ ہے، یقین کر کے جانو میں اس موضوع تے گل نہیں کرنا چاہتا سی، مگر کسے دا گھر اگر میری وجہ تو بچ جاوے، اگر کسے دا میری وجہ تو بھلا ہو جاوے، سے اس تو وڈی خوش قسمتی یا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جڑا بندہ انساناں تے مہربانی کردا ہے، انساناں نال پیار کردا ہے، میری مخلوق نال محبت کردا ہے، میں اس انسان نال محبت کردا۔ ساڈا قرآن فرماندا ہے کہ جن نے گھٹ تولیا، گھٹ ناپیا، جن نے ملاوٹ کیتی، بےایمانی کیتی، دھوکھا کیتا، وہ ساڈے وچوں بالکل نہیں۔ شفا دین والی کنی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ تو جو میں انہاں لوگاں واسطے تیل بنا دیتے ہیں، میرے کو ایک تلا میں بنایا جناب علی ویگرا کے مقابلے تو ذرا تھوڑا سا بیان سن لو تو پھر میرا سلام ہے جناب۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ حکیم صاحب اسی تانوں ملنا چاہتے ہیں، تو انہاں رابطہ نہیں ہوتا۔ آج کل بہت زیادہ لوگ فیک نمبر جڑے نے 2 نمبریاں کر کے میری ویڈیو چلا کے تھلے نمبر تھلے اپنے دے دیندے نے، لوگاں نوں پیچھے شناختی کارڈ تک انہاں 2 نمبر بنایا نے، میرا نام لے کے سینڈ کر دیندے نے، اور وہ پیسے منگا کے لوگوں نے دھوکھا اور فراڈ کر دینا۔ انہاں لوگوں تو بالکل ہوشیار رہو، اور انہاں لوگوں تو بچ کے رہو۔ اگر کوئی بندے نو غلط چیز کوئی بھیج دینا تو میں ذمہ دار نہیں۔ میری دکان، میرا دعاخانہ شادرہ موڑ لاہور میٹرو اسٹیشن کے سامنے دعاخانہ ہے، میرے دعاخانے دے آگے تسی کوئی چیز لے کے جاندے ہو، کوئی میڈیسن لے کے جاندے ہو کہ تانوں کم نہیں کرتی کوئی معاملہ تے میں وہ ذمہ دار ہاں۔ کوشش کریا کرو اگر میرے کو چیز منگانی تو ویڈیو کال تے دیکھ لیا کرو۔ میرا دعاخانہ شادرہ موڑ دے کئی لوگ مریض بن کے آندے نے، ایتھے آ کے ویڈیو کال کر کے دعاخانہ بھی دکھا دیندے نے، مگر وہ بھی بندے 2 نمبر نے۔ میرے کو کافی سارے روز لوگ آندے نے بیچارے کر لاندے، تے جنہیں غریب آدمی نال دھوکھا کیتا ہے جی انہیں سمجھو اپنے آپ نال دھوکھا کیتا ہے، کس نال دھوکھا نہیں کیتا۔ جاؤ میں ایک جڑا تلا بنایا میں وہ تعارف کران لگا، نہیں تو میں تہاڈیاں اکھاں دے سامنے انہوں ذبح بھی کرنا سی، انہوں میں سپ کھلاندا بھی بخانا سی۔ میں ایک مور لیا، مور لیا، مور بھاجی، مور دا کی کام ہے؟ جاؤ سنیاسیاں نو، حکیماں نو بھی چیلنج ہے، کوئی بندہ فارمولا بنا دے
ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸੱਪ ਖਵਾਉਣਾ। ਸੱਪ ਕਿਹੜਾ ਖਵਾਉਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਠ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਠ 'ਚ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਪ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਚੱਕ ਮਾਰੇ, 2 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣਾ ਸੰਚੂਰ। ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਮੋਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਖਵਾ ਦੇਣੇ। ਮੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਪ ਖਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਖਵਾਉਣੇ ਨੇ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ 15 ਸੱਪ ਖਵਾਉਣੇ ਨੇ। 15 ਸੱਪ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਲੈਣਾ। ਤੇਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣਾ? ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬੀ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਔਰ ਰਿੱਛ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਫਸ ਮੇਰਾ ਠੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਖਬੀਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ 313 ਰਗਾਂ ਨੇ, 313 ਪੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਫਸ ਠੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਦਾ ਤਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਲਾਣਾ। ਜੇ 3 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ। ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਤੂੰ ਚੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੇਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ। ਫੇਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਯਾਸੀਨ ਭਰਾ ਵਾਕਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸ ਤੇਲ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। 2-4 ਕਤਰੇ ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੋਰ ਦਾ ਤਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਤਿਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਗੋਲੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਗੋਲੀ ਹੈ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਗੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਤਿਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ, ਮੋਰ ਦੀਆਂ 2 ਤੋਂ 4 ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ ਮੋਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਤਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਦਾ ਤਿਲਾ ਮੋਰ ਦਾ ਤਿਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੇਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। 1/2 ਕਿਲੋ ਪਾਈਆ ਦਾ ਵਟਾ ਜੇ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਜਨਾ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਕਵੀ ਕੋਈ ਤਿਲਾ ਮੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਔਖੇ ਪਾਲਣ ਬੋਲ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ तो भी कदमी डिग पैन। कबा मुसलमाना क्या बात है, तेरे ईमान च इन्नी ताकत, इन्नी पावर। ते पारा कोई सन्यासी नहीं मार सकिया, कोई हकीम नहीं मार सकिया, चंद लोगों ने पारा मारिया। तो जिन्होंने फिर पारा मार लिया उन्होंने किसी चीज़ की जरूरत नहीं रही, कमी नहीं रही। जो उन्होंने कोई असल गल आ जाती ना, फिर उन्होंने किसी चीज़ की तलब नहीं रही। वो शेर है ना, हम तो मस्त हैं अपनी मस्ती में, क्यों जाएं किसी की बस्ती में, खाक में जाए ऐसी बस्ती जहां न रहे हमारी हस्ती। जो किसी को कोई गल आ जाती ना, फिर उन्होंने किसी को जाने की जरूरत नहीं रही, फिर उन्होंने पैसे की तलब नहीं रही, फिर उन्होंने इश्क होंदा है अल्लाह की मखलूक नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नाल प्यार करने का मौका मिलता है, अल्लाह ताला शफा देंदा, बस वो ये फिर खुश आ रहा है। हिकमत बेसिकली यार ईमानदारी का ना है। हकीम का 5 टाइम नमाजी होना, तैयत गुजार होना बहुत जरूरी है। ਜਿਹੜੇ लोग हिकमत ਨੂੰ गलत इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उन्होंने एक ना एक दिन जरूर पानी पेगी।
हिकमत करने वाले हकीमां नूं भी मैं गल कहांगा, मेरे भाईओ ईमानदारी नाल कोशिश करा करो, दवाई दिया करो, कोई वैगरा इस्तेमाल ना करा करो, कोई धोखा फरेब किसी नाल ना करा करो। किसी की जान नाल खेडना बहुत बुरी बात हैगी है। जान जिहड़ी है ना ये बड़ी कीमती है, किसी नाल धोखा करोगे तुहाडे बच्चों नाल भी होएगा। तो मैं हकीमां अपने दोस्तां भरावां नूं भी कहांगा कि किसी नाल धोखा फराड नहीं करना। वो कहंदे ना पारा ना मरे सारा ते गंदे ना देवे तेल। बड़े बड़े जोगी बड़े बड़े सन्यासी कर कर थके खेल। असीं कहने हैं कि पारा भी मरे सारा ते गंदक भी देवे तेल, हो किसे गुरु का बाल का तो कर दिखावे खेल। असीं अल्लाह के हुक्म नाल पारा भी मारना जानने। कोई बंदा सन्यासी, कोई हकीम, कोई तबीब मेरे नाल किसे किस्म का कोई सवाल करना चाहे, जवाब करना चाहे, किसी जोहर के बारे, किसी कुश्ते के बारे, कोई हिकमत के बारे, कोई दवाई के बारे पूछना चाहे, अलहमदुलिल्लाह मैं हाजिर हाँ। मेरा उहदे नाल वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी नाल नुक्सा भी दसांगा। अगर कोई पूछना चाहे, कोई गल पूछना चाहे, सवाल पूछना चाहे, मर्ज के बारे पूछना चाहे कि मर्ज लगती क्यों, सानू ओहदा भी पता है। मर्दाना कमजोरी होंदी क्यों, सानू ओहदा भी पता है। मैं ज़्यादा जिहड़ियां ने ना गल्लां वीडियो के अंदर इस तरह दी तां नहीं करदा ताकि साडियां मावां भैणां धीआं भी सारियां, कुछ बच्चे भी वीडियो नूं देख लैंदे ने, फिर उहदे विच ज़्यादा गलत गल्लां जिहड़ियां ने ना वो अच्छी गल नहीं है। फिर रमज़ान मुबारक का भी महीना है, मैं लोगों वास्ते ईद गिफ्ट तैयार कर दिता है। एक है जो मेरे को सफूफे मुगलस, यदा काम है जनाब कतरे धान पैंदी, कतरे धान बंद करेगा, मड़ी नूं गाढ़ा करके टाइमिंग नूं वधाएगा, बेपना शक्ति भी पैदा करेगा। तेल का काम है रगां पट्ठे खोल के रगां पट्ठे खोल के अंदर ताकत पैदा करे, ढिलेपन नूं खत्म करे, मोटाई और मजबूती पैदा करे। अगर कोई कहे तेल लम्मा करता तो लम्मा कोई नहीं करता। इस तेल का काम है, धुएं वाले तेल का मोटाई शक्ति और ताकत पैदा कर देना। जे कोई बंदा कहे कि लंबाई चाहने भाजी, लंबाई मोर का तिला करेगा। मोर नूं असीं गडोए भी खुआने, सप भी खुआने, काफ़ी सारिया चीज़ां इस्तेमाल करवा के उस तो बाद असीं तिला बनाने। अलहमदुलिल्लाह 100% तिला काम करता है। अगर कोई मैनूं मिलना चाहे, मेरे को अगर कोई सवाल जवाब करना चाहे, अगर समान मंगवाना चाहे, पूरी दुनिया के उत्ते जिहड़ी जगह ते अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान तो बाहर मंगवाना चाहे, मेरे को DHL की सहूलत मौजूद है। अगर पाकिस्तान मंगाना चाहे तो TCS के जरिए भेज देने। मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लो, 0300 पूरा 85 75 378। दूसरा नंबर है 0318 100 पूरा 53 78। इन्होंने दोनों नंबरों तो इलावा कोई भी नंबर होवे तो बिल्कुल फेक और झूठे और बेईमान ने, भावें मैं हाथ च भी फड़िया तो नंबर गलत ने। नंबर सिर्फ मेरे दो ही ने। सज्जन बन के कई बंदे लुटन आ जाते हैं, बड़े मुहब्बत करके वीडियो बनाने वास्ते आ जाते, बाद थले नंबर अपने दे देंगे। उन्होंने लोगों तो बचो। धोखा फराड जिहड़े लोग करते पे ने उन्होंने पूरी तो नहीं पैनी। अगों दिन दिहाड़ा आ गया तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करांगे कि तुहानूं भी पूरी ईमानदारी नाल और पूरी इज्जत और पूरी गैरत नाल तुहानूं चीज़ दी जाए। इंशाअल्लाह ताला मालिक दी ज़ात शिफा देगी। और मेरा दुआखाना जिहड़ा भी शादरा मोड़ लाहौर मेट्रो स्टेशन के सामने, बार बार मैं हर वीडियो के अंदर रिपीट की गल इस पर करना ताकि तुहानूं पता लग जाए, धोखा ना खा सको, तुहाडे नाल फ्रॉड ना होवे, ठगी ना वजे। 0300 पूरा नंबर फिर दोबारा नोट कर लो, 0300 8575 378। दूसरा नंबर है 0318 100 पूरा 53 78। दोनों नंबर मेरे नोट कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो च मुलाकात होएगी। तमाम लोगों को हकीम यासिन की तरफों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।